یہ صدائے حریت جموں کشمیر ہے۔ کشمیر اپڈیٹ کے ساتھ ابن سلام۔ جنیوا میں اقوام متحدہ کی انسانی حقوق کونسل کے اجلاس میں انسانی حقوق کے معروف بین الاقوامی گروپس کے نمائندوں نے غیر قانونی طور پر بھارت کے زیر قبضہ جموں کشمیر کی سنگین سیاسی اور انسانی حقوق کی صورتحال پر شدید تشویش کا اظہار کرتے ہوئے انسانی حقوق کونسل پر زور دیا ہے کہ وہ قابض بھارتی فورسز کو جواب دہ بنانے کے لیے بھارتی حکومت پر دباؤ بڑھائے۔ کشمیر کے سیاسی، سماجی اور دیگر عوامی حلقوں کی جانب سے اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی سے خطاب کے دوران کشمیریوں کی حالت اظہار اور بھارت کے گھناؤنے چہرے کو ایک بار پھر بے نقاب کیے جانے پر وزیر اعظم پاکستان کی سراہنا کیے جانے کا سلسلہ جاری ہے۔ دوسری طرف مبصرین کا کہنا ہے کہ اجلاس سے قبل ادارے کی مسئلہ کشمیر سے متعلقہ قراردادوں کو کالعدم قرار دیے جانے کی بھارتی کوششوں کے برعکس اس بار بھی اس مسئلے کے اپنی پوری اہمیت کے ساتھ زندہ ہونے کا ثبوت سامنے آیا ہے، جو بھارت کے لیے بڑی سفارتی خجالت ہے۔ اسلام آباد میں بھارتی فوجیوں کی طرف سے نصب کیے گئے بارودی مواد کے دھماکے میں زخمی ہونے والا کشمیری نوجوان آج سری نگر کے ایک ہسپتال میں زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے شہید ہو گیا، جس سے گزشتہ روز سے مقبوضہ علاقے میں شہید ہونے والے نوجوانوں کی تعداد بڑھ کر 3 ہو گئی ہے۔ دراصل بھارتی حکام جعلی اسلحہ لائسنس جاری کرنے میں ملوث پائے گئے ہیں۔ بھارتی شہر نانی دمن کے رہائشی جگو پٹیل نے CBI کی تفتیش کے دوران انکشاف کیا ہے کہ انہوں نے سابق ایڈیشنل ڈسٹرکٹ مجسٹریٹ جتیندر کمار مشرا اور جموں کشمیر کے محکمہ داخلہ کے دیگر حکام کی مدد سے اسلحے کا جعلی لائسنس حاصل کر لیا۔ کشمیریوں کے تشخص کے خاتمے کے مقصد کے تحت فسطائی بھارتی حکومت نے ایک اور قدم بڑھاتے ہوئے صدر رام ناتھ کووند کے ذریعے جموں کشمیر آفیشل لینگویجز بل 2020 پر دستخط کرا لیے ہیں، جس کے بعد یہ باقاعدہ قانون بن گیا ہے اور کشمیریوں پر ہندی زبان ٹھونسنے کی راہ ہموار ہو گئی۔ اپڈیٹ ختم ہوا۔ جنیوا میں اقوام متحدہ کی انسانی حقوق کونسل کے اجلاس میں بھارت پر کڑی تنقید کا سلسلہ جاری ہے۔ انسانی حقوق کے معروف بین الاقوامی گروپوں نے ایک روزہ بحث کے دوران غیر قانونی طور پر بھارت کے زیر تسلط جموں کشمیر میں انسانی حقوق کی سنگین پامالیوں پر BJP کی حکومت کی مذمت کی ہے۔ بحث میں حصہ لیتے ہوئے انٹرنیشنل مسلم ویمن یونین، ورلڈ مسلم کانگریس، کمیونٹی ہیومن رائٹس اینڈ ایڈوکیسی سینٹر اور ایمنسٹی انٹرنیشنل کے نمائندوں نے مقبوضہ علاقے کی سنگین سیاسی اور انسانی حقوق کی صورتحال پر شدید تشویش ظاہر کرتے ہوئے انسانی حقوق کونسل پر زور دیا کہ وہ مقبوضہ علاقے میں ظلم و تشدد، جبری نظر بندیوں، قتل و غارت گری اور دوران حراست گمشدگی جیسے گھناؤنے جرائم میں ملوث بھارتی فورسز کو جواب دہ بنانے کے لیے بھارتی حکومت پر دباؤ بڑھائے۔ جموں کشمیر بین الاقوامی طور پر تسلیم شدہ متنازع علاقہ ہے اور اقوام متحدہ نے کشمیریوں کو اپنے سیاسی مستقبل کا فیصلہ خود کرنے کے لیے غیر جانبدارانہ رائے شماری کرانے کی غرض سے متعدد قراردادیں منظور کر رکھی ہیں۔ بھارت نے عالمی سطح پر کیے جانے والے وعدوں کے باوجود جبری طور پر جموں کشمیر میں 9 لاکھ سے زائد فوجی تعینات کر کے غیر قانونی قبضہ کر رکھا ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ بھارتی حکومت پر دباؤ ڈالا جائے کہ وہ جموں کشمیر میں انسانی حقوق کی پامالیاں بند کرے اور بین الاقوامی قوانین کی پاسداری کرتے ہوئے اہل کشمیر کو حق خود ارادیت دے۔ آج مقبوضہ جموں کشمیر میں ماورائے عدالت قتل، جعلی مقابلے، جبری گمشدگیاں، گرفتاریاں اور ظلم و تشدد روز کا معمول بن چکا ہے، جبکہ بھارت میں انسانی حقوق کے علمبرداروں اور پرامن مظاہرین کی گرفتاریوں کے لیے کالے قوانین استعمال کیے جا رہے ہیں۔